ہم جب بھی ایک کنٹمپریری وارفیئر کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، یہ جو جدید طریقہ کیا کہتے ہیں حربی صلاحیت ہے جس کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو اکثر ایک کنسرن پاکستانیوں کا رہتا تھا کہ وی ڈونٹ نو ویئر ڈو وی اسٹینڈ. اور مجھے یاد ہے جب 26 فروری کا واقعہ ہوا تھا پوری قوم بہت پریشان تھی کہ یہ کیا ہوا کہ بھارتی طیارے آئے، انہوں نے پے لوڈ گرایا، وہ چلے گئے، تو ہم سب پریشان تھے. بٹ 27 فروری نے پھر ایک نئی روح پھونکی، ایک نئی زندگی دی ہماری قوم کو. آپ اس دن کو کتنا امپورٹنٹ سمجھتی ہیں پاکستان کی جنگی تاریخ کو لے کر؟ یہ ایک اہم دن ہے. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں عمران جو بالا کوٹ آپریشن ہے وہ کوئی آؤٹ آف بلو یا اسٹرائکس جو ہیں انڈیا کی وہ آؤٹ آف بلو نہیں تھی. آپ دیکھیں کہ شروع سے 2004 سے مسلسل انڈیا جو ہے کولڈ اسٹار ڈاکٹرین لیڈ لمیٹڈ وار targeted conventional operations and then later on surgical strikes اس طرح کے آپریشنز کی بارہا باتیں کرتا رہا ہے اور تیاری بھی کرتا رہا ہے. انڈیا کے جو دو ڈاکٹرنز ہیں JDIAF جوائنٹ انڈین جو آرم فورسز ڈاکٹرن ایک ہے 2017 میں انہوں نے انٹروڈیوس کرایا، اور پھر ان کا جو لمیٹڈ وار فیئر ڈاکٹرن ہے جو انہوں نے 2018 میں لینڈ وارفیئر ڈاکٹرن سوری اس کو LWD کہتے ہیں وہ انہوں نے 2018 میں انٹروڈیوس کرایا. یہ جو ڈاکٹرنز ہیں یا انڈیا کے جو اوور آل آپریشنز کی تیاری ہیں یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. سو انڈیا بیسیکلی اس اسٹرائک کے بیک ڈراپ میں اپنی اس کیپیبلٹی یا صلاحیت کو بھی ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا. سو انڈیا اور پاکستان آپ کو پتا دو جوہری طاقتیں ہیں، اور دنیا میں آپ کو اس طرح کے ایڈونچرزم کی دو جوہری طاقتوں کے درمیان کہیں بھی مثالیں نہیں ملتی. سو بالا کوٹ جیسے جو مثال ہے وہ ایک یونیک ان سینس ہے کہ ایک دو جوہری طاقتوں کے درمیان یہ آپریشن ہوا، اور پھر کمیونیکیشن چینلز بالکل جو ہے معطل تھے دو اسٹیٹس کے درمیان اور ان کو استعمال نہیں کیا گیا. پھر اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو کمیونیکیشن کا لیول استعمال ہوا پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس تھیں یا جو ہے اس طرح سے تھرو میڈیا ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کیا جاتا تھا. سو BJP گورنمنٹ بیسیکلی we noticed that was pushed by the irresponsible media and then became victim of its own jingoism. سو پاکستان نے سیلف ڈیفینس میں ایک افیکٹو کریڈیبل سچویشنل رسپانس دیا، بیسیکلی ریٹیلیٹ کیا. سو اس نے ٹٹ فار ٹیٹ فارم میں جو پاکستان نے کمپریہنسو اور افیکٹو رسپانس دیا وہ ایک مثالی میں کہتی ہوں کہ دنیا کے اندر ایک مثالی میں کہتی ہوں کہ ایک جو ہے ایگزامپل ہے. تو پاکستان نے ثابت کیا کہ دیر از نو اسپیس فار وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ناٹ ایون ایٹ دا لمیٹڈ اینڈ کنونشنل لیول. سو پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہوتے ہوئے اس کا کنونشنل ڈیٹرنس بھی اتنا رابسٹ ہے اور اس کے پاس کیپیبلٹی ہے بڑا اسمارٹ طریقے سے ریٹیلیٹ اور رسپونڈ کر کے اپنی جو دفاعی جو آپ کا سیلف ڈیفینس ہے اس میں اپنے جو ہے ملک کے ڈیفینس میں انہوں نے یہ جو قدم اٹھایا یہ ایک میرے خیال سے پوری دنیا میں ایک یونیک مثال ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک تو یہ کہ کیا بھارت سم ہاؤ انڈر اسٹیمیٹ کر رہا تھا یا اپنی جو اس کی کیپیسٹی ہے ایئر ڈیفینس کی اس کو اوور اسٹیمیٹ کر رہا تھا؟ اور دوسرا the way Pakistan has responded not in terms of just replying the effort they made but اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ہم نے ان کے ونگ کمانڈر کو پکڑا، پھر خیر سگالی کے اندر ہم نے 2 دنوں میں سے واپس کیا، دنیا نے بڑا اس کو خوشگوار طریقے سے لیا. اور ایوری بڈی نوز جو بعد میں خبریں آئیں کہ بالکل ہم ایک ایج پہ پہنچ چکے تھے کہ شاید ایک وار باقاعدہ طور پہ ایک وار لگ جائے دونوں ممالک کے درمیان، اینڈ دین معاملہ ٹھنڈا ہوا. تو آپ اس صورتحال کو اوور آل پاکستان کے رسپانس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں سفارتی سطح پہ بھی اور پھر میدان جنگ میں بھی؟ دیکھیں جو اس وقت ڈیفینیٹلی انڈیا کا جو ایسکلیشن ڈومیننس اور اسٹریٹجک کانفیڈنس ہے وہ ایڈوانٹیجس پوزیشن کے اوپر. پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے وہ بہت کمپریہنسو ہے. پاکستان دیکھیں آپ پوری دنیا کی جو جوہری طاقتیں ہیں ان کے پروگرام کو دیکھیں اور آپ پاکستان کے پروگرام کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو آپ کو پاکستان کا ایک بہت ہی کمپریہنسو بڑا ہی کریڈیبل آپ کا جو پروگرام نظر آئے گا. پاکستان کسی بھی قسم کی اسلحے کی دوڑ میں نہ تو اس خطے کے لیول کے اوپر ہے نہ دنیا کے لیول کے اوپر ہے. پاکستان کا تو صرف جو ڈائریکٹڈ ہے پروگرام وہ انڈیا کی طرف ہے. پاکستان کی صلاحیت جو ہے دفاعی صلاحیت اور سیلف ڈیفینس پہ مبنی ہے، نہ کہ کسی بھی قسم کی جنگی جو پرپلین یا جنگی کارروائیوں کے اوپر مبنی ہے. تو پاکستان نے بالا کوٹ میں یہ کلیئر کٹ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کسی قسم کی کوانٹیٹیو دوڑ میں نہ بھی رہتے ہوئے اس کا جو پروگرام ہے وہ اتنا کریڈیبل ہے کہ اگر اس ریجن کے اندر کسی بھی قسم کے
آپ کے جو ہے اسٹیٹس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو چیلنج کیا گیا، اسپیشلی پاکستان کی، تو پاکستان صلاحیت رکھتا ہے رسپونڈ کرنے کی، اور پاکستان کے پاس لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے. اور اگر ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر پاکستان کا ڈیٹرنس کسی لیول کے اوپر ایروڈ ہوا یا اس ریجن کے اندر پاکستان کی جو اسٹیبلش ڈیٹرنٹ کیپیبلٹی ہے اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کی، تو پاکستان کے پاس پورا رائٹ ہے کہ ان گیپس کو کسی بھی طریقے سے پلگ کرے، اور وہ پاکستان جانتا ہے، اس نے پہلے بھی کیا ہے، اور میرا خیال ہے یہ کسی بھی سیلف ڈیفense میں کسی بھی جو کنٹری ہے اس کا یہ رائٹ ہے اور وہ کرے گا. اور میرے خیال میں ہماری جو ایک پروفیشنلزم ہے اس کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم نے اس بات کو، چاہے وہ کسی بھی طرح کی جنگ ہو، ہم نے چاہے وہ زمینی ہو، پانیوں کے اندر ہو یا فضا میں، ہم نے اس کو اپ ٹو دا میرٹ ہم نے رسپونڈ کیا ہے الحمدللہ. اچھا بالکل آخر میں ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو آپ نے کچھ ایسی سٹیٹمنٹس کی، پرووکنگ سٹیٹمنٹس کی آپ نے بھی بات کی، پھر انڈین میڈیا کی بھی آپ نے بات کی، اور انڈیا بالکل اس وقت ایسے ہی اس زوم میں دوبارہ سے موجود ہے کہ شاید یہ ملک ہمارے لیے کوئی بہت آسان چیز ہے، اور چاہے ان کی میڈیا کیمپینز ہوں، ان کی فلم سٹوریز ہوں، ان کے منسٹرز کی سٹیٹمنٹ ہوں، اس میں بھی بڑی وہ تھریٹننگ قسم کی زبان استعمال کرتے نظر آتے ہیں. کیا وہ 27 فیب کو بھولنا چاہتے ہیں، بھلا نہیں پا رہے، یا پھر کچھ اور زوم ہے جس کی وجہ سے یہ سٹیٹمنٹس ہیں؟ یہ خطے کے لیے کتنی نقصان دہ، آپ ان کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. پاکستان کا جو آپ نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا کہ بڑا ریشنل اور سلیکٹیو رسپانس تھا، اور اس میں پاکستان کی جو ریشنلٹی اور ٹالرنس ہے اس کو تو پوری دنیا کے اندر سراہا گیا ہے. اور بین الاقوامی سطح کے اوپر جو پاکستان کے اسپیشلی ڈی ایسکلیشن کا جسچر تھا بائی ریٹرننگ دی پائلٹ، وہ بھی پوری دنیا میں سراہا گیا، اور اس کے اوپر بات چیت بہت ہوئی ہے. لیکن بات یہاں پر ضروری یہ ہے کہ جب انڈیا کیونکہ اس وقت نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور کے اوپر خطے کے اندر یو ایس کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے، اس کے اندر انڈیا کے جو ہیجیمونسٹک ڈیزائنز ہیں وہ بیسیکلی ان کو انڈورسمنٹ مل رہی ہے. اور اس اسٹریٹجک کانفیڈنس کے اندر پھر جو بائی لیٹرل لیول کے اوپر امریکہ جو ہے اس وقت انڈیا کے ساتھ باہمی طور کے اوپر نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے اندر جو اپنی تمام ایگریمنٹس کر رہا ہے، ان ایگریمنٹس کی وجہ سے ریجن کے اندر ایک اسٹریٹجک ایسیمیٹری میں اضافہ ہو رہا ہے. جب اسٹریٹجک ایسیمیٹری میں اضافہ ہوگا تو پھر اس ریجن کے اندر جو ہے اسٹریٹجک ایڈونچرزم کے جو ہے انڈیا کی طرف سے جو اس کو موقع ملے گا، کانفیڈنس ملے گا، وہ اور اس طرح کی چیزوں کے اندر آگے فیوچر میں اور ایڈونچرز کو پرووک کرے گا ریجن کو اس لیول کے اوپر کہ وار لائک سچویشن کی طرف دونوں سٹیٹس جائیں. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دونوں سٹیٹس کے اندر کس طریقے سے سی بی ایمز کو اور رسک ریڈکشنز کو لے کر کے آئیں تاکہ جینوئنلی جو کنٹریز باہر کے اس ریجن کے اندر پیس کے خواہاں ہیں یا اس ریجن کے اندر اسٹیبلٹی کے یا اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کے خواہاں ہیں، وہ کس طرح سے اس ریجن کے اندر ایک جو ہے نیوٹرل اور آنیسٹ پیس بروکر کا رول ادا کریں، تاکہ اس رول کے اندر رہتے ہوئے ایسی تمام ایڈونچرزم جو کہ انیشیٹ ہوئی ہے یا ہونے جا رہی ہے آگے، وہ کین لیڈ ٹو اینی سارٹ آف ان اوائڈیبل ایسکلیشن مووز، اور وہ پھر ریورٹ نہیں ہوں گے. تو اس میں یہ کہوں گی کہ ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر کمپریہنسو سیکورٹی فریم ورک بنے، جس کے اندر جو انڈیا کی ایک ان چیکڈ عام پیس کے اندر انڈیا جا رہا ہے چائنا کے ساتھ، چائنا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنا ماڈرنائز کر رہا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ کنٹرول نہ ہوا تو یہ کمپیل کرے گا پاکستان کو انٹو اے سچویشن کہ جہاں پاکستان کو بھی اپنا ماڈرنائز کرنا پڑے گا. تو میرے خیال سے اگر جنرلی اور ہم 2 ارب جو انسان ہیں تقریباً، ان کی جو زندگیاں ہیں اور پھر پورے ریجن کی اس کو خطرے میں ڈالیں گے. بالکل ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار یور اپیئرنس. بہت شکریہ. انشاءاللہ کسی اور نشست میں مزید سے آپ سے بات کریں گے، سیکھنے کا موقع ملے گا. ڈاکٹر رضوانہ عباسی صاحبہ جو ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک افیئرز ہیں اس کی ایکسپرٹ ہیں، اور آپ سن رہے تھے بڑے اچھے کچھ آئیڈیاز بھی انہوں نے ہمارے سامنے رکھے، اور پھر جو ہسٹورک پرسپیکٹو ہے اس کا 27 فیب کا، اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی ہے. پاکستان جب بھی پاکستان کے اوپر جنگ امپوز کی جائے گی بطور ایک آزاد ملک کے، بطور ایک پروفیشنل فورس کے ہمارے پاس جو موجود ہے پاکستان آرمی کی صورت میں، تو پاکستان یہ رائٹ رکھتا ہے کہ اس کو رسپونڈ کرے اپنے طریقے سے، اور پھر ہم نے الحمدللہ بفضل اللہ اس کو کیا بھی ہے. یہ بہت ضروری ہے بہرحال آج کے دن کو یاد رکھنا، اور بھارت کے لیے بھی بہت ضروری ہے.